السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیل پرویز اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان واقعی کوئی دفاعی معاہدہ طے پا جاتا ہے تو اس کے اثرات نہ صرف دونوں ملکوں پر بلکہ پورے خطے پر گہرے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فوجی تعاون، تربیت، انٹیلیجنس شیئرنگ اور مشترکہ مشقوں کا مطلب یہ ہوگا کہ بھارت کو اب مشرق اور مغرب دونوں طرف سے ایک نیا دفاعی توازن دیکھنا پڑے گا۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے ایک واضح سفارتی اور عسکری چیلنج بن جائے گی، کیونکہ اب پاکستان اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اسے مشرقی محاذ پر بنگلہ دیش کی شکل میں ایک اہم پارٹنر مل جائے گا۔ بین الاقوامی تعلقات کے اصولوں کے مطابق جب دو یا زیادہ ملک آپس میں دفاعی تعاون کرتے ہیں تو یہ دشمن ملک کے لیے ایک طرح کی روک تھام یا دباؤ کہا جاتا ہے، جس کو ہم ڈیٹرنس بھی کہتے ہیں، جس سے دشمن کو کسی بھی جارحانہ قدم سے پہلے کئی بار سوچنا پڑتا ہے۔ بھارت اب اس صورتحال میں خود کو دو طرفہ دباؤ میں پائے گا۔ ایک طرف پاکستان کی مضبوط فوج، نیوکلیر ڈیٹرنس اور مغربی سرحدی پوزیشن، اور دوسری طرف بنگلہ دیش کا مشرقی جغرافیہ جو بھارت کی مشرقی ریاستوں کے قریب ہے۔ اگر دونوں ممالک مل کر انٹیلیجنس شیئرنگ، سرحدی نگرانی یا مشترکہ مشقیں شروع کرتے ہیں تو بھارت کی روایتی برتری کو براہ راست چیلنج ہوگا۔ اس کے نتیجے میں بھارت کو اپنی پالیسیوں میں بڑی تبدیلیاں لانا پڑیں گی۔ مثال کے طور پر وہ اپنی فوجی تیاریوں کو تیز کرے گا، سمندری راستوں پر اپنی موجودگی بڑھائے گا اور شاید بنگلہ دیش کو دوبارہ اپنے قریب لانے کے لیے معاشی یا سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے وہ اس میں کوشش کرتا رہے گا۔ پاکستان کے لیے یہ معاہدہ ایک اسٹریٹجک فائدہ بن سکتا ہے ناظرین، کیونکہ ماضی میں بھارت ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ پاکستان کو سفارتی اور عسکری طور پر تنہا کیا جائے، لیکن اگر بنگلہ دیش جیسا ملک جو جغرافیائی طور پر بھارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعلقات بناتا ہے تو یہ بھارت کی اس حکمت عملی کو الٹ دے گا۔ اس طرح پاکستان خطے میں ایک نیا توازن طاقت پیدا کر سکتا ہے اور بھارت کے گرد ایک نیا اسٹریٹجک دائرہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں بین الاقوامی تعلقات کے لحاظ سے تو اس معاہدے کو توازن طاقت کی ایک کلاسک مثال کہا جا سکتا ہے۔ جب ایک ملک بھارت، جسے ہم کہیں گے، خطے میں زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو دوسرا ملک، جو یہاں پر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، کسی تیسرے ملک جو کہ پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتا ہے، بنگلہ دیش، اس کے ساتھ مل کر اس اثر و رسوخ کو متوازن کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے۔ اس طرح نہ صرف پاکستان کو مشرقی محاذ پر ایک دفاعی گہرائی ملے گی بلکہ بھارت کو بھی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا اس معاہدے سے خطہ زیادہ جو ہے وہ پرامن ہوگا یا زیادہ کشیدہ ہوگا؟ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کا تعاون صرف دفاعی نوعیت کا ہوا، جیسے مشترکہ تربیت، دہشت گردی کے خلاف اقدامات یا بحری راستوں کا حفاظت کرنا، اور اس سے خطے میں ایک استحکام آ سکتا ہے، کیونکہ بھارت کو اندازہ ہوگا کہ کسی بھی مہم جوئی کی قیمت بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن اگر اس معاہدے میں زیادہ جارحانہ اقدامات ہوئے اور فوجی اڈوں کا قیام یا بڑی اسلحہ منتقلی شامل ہوئی تو بھارت اسے براہ راست خطرہ سمجھے گا اور پھر خطے میں ایک نئی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کو محض رسمی نہ رکھے بلکہ ان کو ایک سنجیدہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل کرے۔ اس سے نہ صرف پاکستان کی مشرقی سرحد محفوظ ہو سکتی ہے بلکہ بھارت کو بھی واضح پیغام جائے گا کہ وہ خطے میں تنہا طاقت بن کر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ یہ معاہدہ پاکستان کو علاقائی سیاست میں ایک مضبوط کردار دے سکتا ہے، بھارت کو دو طرفہ دباؤ میں لا سکتا ہے اور جنوبی ایشیا میں طاقت کا نیا توازن قائم کر سکتا ہے۔ اگر دونوں ممالک ہوشیاری سے یہ تعلقات بنائیں، اعتماد سازی کریں اور عالمی سطح پر اس معاہدے کو ایک دفاعی اور استحکام لانے والے معاہدے کے طور پر پیش کریں تو نہ صرف بھارت کو سفارتی طور پر دباؤ میں لایا جا سکتا ہے بلکہ جنوبی ایشیا میں جنگ کے امکانات بھی کم کیے جا سکتے ہیں۔ یوں دیکھا جائے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کا دفاعی معاہدہ بھارت کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک چیلنج ہے، جبکہ پاکستان کے لیے ایک مضبوط اسٹریٹجک کارڈ بن سکتا ہے۔ ناظرین، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ویژن پوائنٹ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔